أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين. کہ خدا اپنے وحی نبی کے ساتھ وحی کرتا ہے اور وہ وحی جو ہے پیغام ہے خدا کس کے لیے؟ نبی کے لیے. اور نبی ہی سمجھتا ہے یہ مخفی ہے اور سری ہے اور کوئی نہیں جانتا نہ اور کوئی جان سکتا ہے نہ کوئی اور جان سکتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم بھی بیٹھے وہاں خدا ہمیں نہ سننے دے. ہم سن سکتے ہیں لیکن خدا ہمیں سننے نہ دے. یہ نقض غرض ہے. خدا ایسے کام نہیں کرتا. ہمارے پورے سسٹم کو بٹھا دے, سننے کے سسٹم کو کیا کر دے, مختل کر دے, خلل اس میں ایجاد کرے. یہ کام حکیم نہیں کرتا. صحیح ہے نا. اگر کوئی سن سکتا ایسے پہلے قابلیت دی سننے کی پھر اس کو چھین لے, یہ خدا یہ کام نہیں کرتا. بس ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی کے پاس کوئی آدمی ہو وہ خدا نہیں چاہ رہا کہ یہ نہ سنی, وہی سن ہی نہیں سکتا. آپ درجہ اوپر کر لو, مولا امیر المومنین کی طرح سلام, آپ بھی سن سکتے ہو. ٹھیک ہے. بس سورہ شورا آیہ نمبر 51 اس میں خدا یہ فرماتا تبارک تعالیٰ کس طرح وحی کو پہنچاتا ہے کس کے پاس؟ اپنے نبی کے پاس. کلیئر ہوا؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. خدا نہیں کلام کرتا اپنے نبی کے ساتھ, ٹھیک, یا انسان کے ساتھ, مگر وحی کے ذریعے. وحی سود سیدھے اس کے قلب مبارک میں, روح مبارک میں مطالب پہنچاتے, میسیج پہنچاتے. نمبر 1. او من ورائے حجاب, یا حجاب کے تھرو. حجاب سے مثلا کہیں سے آواز نکال دے. خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر, محیط, ہر چیز پہ اس کو قدرت ہے. ان اللہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. نہ کہو فیکون سے مراد فقط عالم غیب ہے, نہیں, عالم شہود میں بھی خدا وہ مخلوق ہے, اس کا کچھ بھی کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے آواز نکالے گا. ٹھیک ہے. وہاں سے وہ اپنے نبی کے ساتھ مخاطب ہو جائے. تیسرا قرآن میں لکھا خود, او یرسل رسولا فیوحی باذن ما یشاء, یا خدا رسول کو بھیجے گا, اپنے نمائندے کو بھیجے, ملائکہ کو. وہ کیا کرے گا؟ وحی بھیجے گا نبی کو خدا کی اجازت سے. تو جیسے آپ کو سیدھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے کیا ہوتی تھی؟ وحی ہوتی تھی قلب مبارک. دوسرا جو ایجاد صورت, جیسے آئے قرآن ہے, فلما آتاہا, جب دور سے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو, پہنچے کس کے پاس؟ آگ کے پاس. نودیا یا موسیٰ, وہاں سے آواز دی گئی. کہاں سے؟ آگ سے. ہاں, انی انا ربک, میں تیرا پالنے والا رب ہوں, میں تیرا پروردگار ہوں. کس کو کہا؟ حضرت موسیٰ. فخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. ٹھیک ہے. اپنی چپلیں نکالو, صحیح, تم مقدس جگہ وادی طویٰ کی ویلی میں ہو. ٹھیک, یہ باتیں ہوئی, میسیج آئی. یہ کون سی ہے؟ من ورائے حجاب. کون سی ہے؟ حجاب کے تھرو سے. ٹھیک. تیسری جو ذریعہ ہے وہ ہے فرشتے, جیسے جبرائیل علیہ السلام. او یرسل رسولا ہے نا, فیوحی الیہ, وہ حقائق وحی کو, میسیج نہیں ہے کہ جس طرح آپ لکھتے ہو موبائل پہ, وہ میسیج نہیں, حقیقت حقائق کو مشاہدہ کرو. ٹھیک ہے. حقائق کو مشاہدہ کرو.
نزل به الروح الامین علی قلبک، یہ قرآن کی حقیقت ہے، روح الامین آپ کے روح پہ لے کے آئے، یعنی آپ کی روح پورے عالم کو لپیٹ میں لیتی ہے، تو اس روح کو ہینڈ اوور کرتا ہے کون؟ یہ ملائکہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، یا روح الامین، وہ وحی دیتا ہے، میسیج دیتا ہے، میسیج کی حقیقت آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ کبھی کبھار یہ اصلی وحی ہے، کیا ہے؟ اصلی وحی۔ کبھی کبھار خداوند تعالیٰ نے وحی کا لفظ وحی کا استعمال ایک اور انداز میں کیا ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں وحی تصدیدی۔ کیا بولتے ہیں؟ وحی تصدیدی، یعنی مدد کرنا اپنے نبی کو یا اولیاء کو۔ جیسے ہمارے پاس سورہ انبیاء آیہ نمبر 73 میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو اپنا امام بنا دیا، امام حق بنا دیا، اور ان کو وحی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وحی کیا بھیجی؟ کہ نیک کاموں کی وحی بھیجی، نیک کاموں کی وحی بھیجی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، حج کرنے کی، امر بالمعروف نہی منکر ہے، روزے کی، زکوٰۃ کی، جہاد، ان تمام چیزوں کی کیا دی؟ وحی ہم نے بھیجی ان کو، ائماؤں کو یا انبیاء کو۔ یہاں مراد حقیقت نماز، حقیقت روزہ، صحیح، ان کو دکھا دیا، آبزرویشن، بھائی یہاں بیان کس معنی میں؟ آبزرو کروایا ان کی حقیقت کیا ہے۔ پس نبی ان کی حقیقت کو دیکھ کر کیا ہو جاتا ہے یا امام؟ یقین بڑھ جاتا ہے۔ یہ ٹیکسٹ نہیں ہے، حقیقت دیکھ کر، روزے نماز کی حقیقت دیکھ کر، روزے کی حقیقت، نیکیوں کی حقیقت کیا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جیسے آپ دیکھو شب عاشورہ کو کیا ہوا؟ امیر امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کو دکھا دیا کل آپ شہید ہو جاؤ گے، اور آپ کی جنت بھی دکھا دی ان کو، جنت میں آپ کس جنت میں ہوں گے، کیا کھاؤ گے، کیا ہوگا۔ انہوں نے پردے اٹھا دیے اور سب کچھ دیکھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ ہوا کل جب جنگ ہوئی تو وہ اسی میں مشغول تھے، ٹھیک ہے، اور اتنی بہادری کے ساتھ جنگ کی کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوا تیر اور تلواروں کی جو زخم ہوتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جیسے آپ کسی کو ایسے پکڑ لیں، چونٹی لے لیں، اتنا درد ہوتا تھا ان کو جب تلوار ان کے اندر جسم میں گھس جاتی تھی، یا نیزہ یا تیر، پتہ نہیں جیسے تھوڑا سا کانٹا لگ گیا، کانٹا نہیں، تعبیر آئی ہے اس چونٹی لینے کی، اس طرح چونٹی لینے کی وجہ ان کی توجہ اس مشاہدے کی وجہ سے۔ بس نبی کو بھی سمجھایا، اس سے کیا ہوا؟ عصمت میں فائدہ ہوگا اس کے، ہاں، وہ اپنے ہی اس روح عالم معنوی میں ہی رہے گا، ٹھیک۔ تو یہ عصمت کے لیے بہت ضروری، اس کو کہتے وحی تصدیدی وحی۔ آپ کو معلوم ہے کسی اعدائے دین کو پوچھا تھا کربلا کے بعد کہ آپ لوگوں نے محمد علیہ محمد پر سلام اللہ علیہ اتنا ظلم کیوں کیے؟ تو 72 آدمی تھے، وہ ایک چھوٹا سا لشکر آتے آپ ان کو مار ڈالتے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ان کو بڑی بری طرح زخمی کیا، مارا، ٹکڑے کیے، ان کے ساتھ تمام ظلم جو کسی نے نہیں دیکھے۔ تو اتنی کیا ضرورت تھی؟ گھوڑے دوڑائے، ہاں۔ تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم، اگر ہم ایسا مجبور ہوئے ایسا کرنے کے، ہمیں لگ رہا تھا یہ دمشق کو شام تک 72 لوگ صفایا کر دیں گے، ہمیں جان کی پڑی تھی، 30,000 کو جان کی پڑی تھی، کتنے لوگوں سے؟ 72۔ وجہ
مولا نے ان کو دکھا دیا تھا کہ حقیقت جو آپ کو خدا نوازے گا جنت اور حقیقت توحید. یہ بھی خدا ان کو کیا کرتا وہ اوحینا الیہم فعل الخیرات. تو یہ تجربہ ہم وحی کے اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے جو ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے. یہ علامہ طباطبائی کی تعبیر ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. جبکہ ہمارے پاس تفسیر صافی میں آگے ملا محسن فیض کاشانی ہے، تفسیر بیان میں ہے، تبیان میں شیخ طوسی، اور بھی ہے تفسیر مجموع البیان آگے محرم تبرسی. وہ کہتے یہ اس معنی میں نہیں ہے، وحی تصدیقی میں نہیں ہے. اس کس معنی میں ہے؟ وحی رسالی کی ہی ایک قسم، وحی رسالی. اب وہ جانے بزرگا میں اس میں دخالت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. تو ان کو تائید ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے، اور آداب بندگی حاصل ہوتی ہے اس وحی تصدیقی سے. تو کامل ترین جو مرتبہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہی وحی رسالی. بس آپ کہو گے ان کتنی قسمیں بتائی؟ 6 قسمیں وحی کی جو قرآن میں استعمال ہوئی ہے. ان میں جو ہے ایک مین نکال سکتے ہیں قدر مشترک؟ نہیں. ان میں ایک مین نہیں ہے، قدر مشترک نہیں ہے. یہ الگ الگ ہے. ہر کسی میں جو گریڈ میں ہے وہ اپنی قسم ہے، دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق. آپ کہو گے میں لے لوں گا ٹیلیسکوپ یا مائکروسکوپ لوں گا کس وقت؟ ہنی بی کو میں دیکھوں گا یہ کس طرح میکنزم پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر وہاں سے جانو گے وہی بھی یہی ہوگی جو خدا نبی کو بھیجتا ہے. پس جس طرح ہنی بی اس نے کہا اوحا ربک الی النحل، تو اس نے وہی کیا کس کو؟ ہنی بی کو. میں ہنی بی کی ایکٹیویٹیز کو کیا کروں گا؟ اینالائز کروں گا مائکروسکوپ سے. پھر میں سمجھوں گا پیغمبر پر خدا کس طرح وحی، ایک مین نکالوں گا. نہیں، یہ الگ الگ ہے، ان میں کوئی قدر کامن مشترک چیز نہیں ہے. اور لیکن شہید مطہری اپنی کتاب فرماتے، شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی انبیاؤں میں یہ کس کی بات کہی ہم نے؟ 6 قسم کی. لیکن ان میں سے ایک قسم تھی وحی رسالی، وہ انبیاؤں کے بیچ میں. انبیاؤں کے بیچ میں جو قسم کی وحی ہے ان میں قدر مشترک ہے. نبی سمجھ سکتا دوسرے نبی پر وحی کس انداز سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن غیر نبی نہ. اچھا، یہ جو حقیقت وحی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے حقیقت وحی کو فلاسفی میں اور ایپسٹمالوجی میں، ٹھیک ہے. لیکن تب بھی ہم حقیقت وحی کو نہیں سمجھ سکتے. آپ کو ابھی بھوک لگی ہے تو میں آپ کی بھوک کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. یہ بھی وہی ہے، جب تک ہم میں خود نہ ہو تو ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اب آیا بالکل بھی نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے؟ ہاں کر سکتے ہیں سمپٹمز سے. دیکھو ابھی آپ یہاں فرض کرے باہر ناک کر رہا کوئی، ٹھیک، آپ کو لگا کہ خاص آدمی ہے جو 3 مرتبہ ناک کرتا ہے اور خصوص ٹائپ، آپ کو لگا احمد ہے نا، وہی اس طرح ناک کرتا ہے. تو آپ نے اس کو مشاہدہ کیا، اس کو آپ نے آبزرو کیا، بالکل نہیں بھی جانے. اب کچھ آپ پھر کیسا کہا یہ احمد ہے؟ علامات سے، سمبل سے. لیکن ابھی یقین نہیں وہی ہے یا نہیں ہے نا. اس طرح ہم وحی کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ حقیقت وحی نہ سمجھے لیکن علامات سے کچھ پتہ چل جائے کہ یہی وحی ہوتی ہے. سپرفیشل اس کی کوالٹیز کیا ہے. وحی کلام خدا ہے. کیا ہے؟ یہ ہم قرآن سے نکالیں گے، روایت سے. کس سے؟ قرآن اور روایت سے. کیونکہ قرآن اور روایت کے علاوہ اور کوئی ہمیں وحی کی حقیقت یا علامات نہیں بتائے گا.
وہی کلام خدا ہے. کیا ہے؟ کلام خدا ہے. وہ ہم نے بتایا کہ یا خداوند سیدھے وحی کرے گا کس کو؟ نبی کو، یا حجاب کے تھرو کرے گا، یا کسی فرشتے کے تھرو. تو یہ ہے سورہ شعراء میں. اس کے ہم نے بتایا شان نزول، یہ آیے کب نازل ہوئی ہے نا؟ آیے نمبر 51 سورہ شعراء کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی. انسان کے ساتھ خدا بات نہیں کرے گا، ہاں کلام، مگر کس کے تھرو؟ وحی کے تھرو، یا حجاب کے تھرو، یا فرشتے کے تھرو. یہ جو آئے ہوئی سورہ شعراء آئے نمبر 51 نازل ہوئی. کیوں نازل؟ معلوم ہے نا، ہر جو واقعہ ہوتا تھا اس کا کوئی پس منظر ہوتا تھا، اس کو بولتے شان نزول. شان نزول یہود تھے. کون تھے؟ یہود آئے رسول اللہ کے بھائی آپ اگر نبی ہو ہم نہیں مانیں گے. ایک صورت جس طرح حضرت موسیٰ جاتے تھے کوئی تو علیہ السلام، تو وہاں خدا ان کے ساتھ کلام کرتا تھا. ہاں جی، کلام کرتا تھا اور پھر ہمیں بتاتا، ہم مان لیتے. آپ تو کلام کرنے نہیں جا رہے خدا کے ساتھ. ہاں جی، آپ بھی جاؤ کوہ طور، میں پوچھ کے آتا ہوں، کلام کر کے آتا ہوں، کہیں گے کلیم اللہ، پھر ہم مسلمان بنیں گے. ہاں، یہ شان نزول ہے. پھر یہ آئے نازل ہوئی نہیں بھائی، کلام کا آپ یہ نہ کہو کہ جس طرح میں ورائے حجاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات ہوئی تھی، کس سے؟ آگ سے آواز نکلی تھی، ایجاد کے حضرت نے سنی تھی. نہیں، پھر اس میں کیا 3 طریقے بتائے ان کو. یہودیوں سنو، وہی جو ہوتی ہے قلب رسول پر سیدھے نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا آواز وہ ایک طریقہ جو موسیٰ کو ہم نے بات کی، ضروری نہیں ہم پیغمبر کو اسی طریقے سے بات کریں فقط. یا نبی جبرائیل تو آتے تھے، دہ قلبی کی صورت میں آتے تھے، ٹھیک ہے. تو اصل نبی جو ہے یہ کلام سیدھے ہے، جو اس کی نبی کو کیا علم حضوری سے کیا ہوتا ہے. ہاں، بس ان کو جواب ملا کہ یہ کلام ہر 3 طریقے سے ہو سکتا، فقط ایک ہی طریقہ. کلیئر ہوا؟ یہ کلام ہے. کیا ہے؟ کلام. دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ وحی کیا ہے؟ وحی حضوری ہے، علم حضور. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ہم بھوکے ہیں، ہم عالم ہیں، ہمیں قدرت ہے نا. اب کہتے آپ تھکے ہوں، آپ کہیں چلو، آپ کے میں تھکا، میں نہیں چل سکتا. کس نے کہا تھا؟ یعنی انرجی نہیں ہے. کس نے بتایا؟ خود. اس کو حضور. تھکاوٹ کا، انرجی کا نہ ہونا، اس کا علم خود ہے نا. میں کہوں گا آپ ان پڑھ، نہیں میں پڑھا لکھا ہوں. کس نے کہا؟ خود ہے نا، دوسری کی ضرورت نہیں ہے. یا آپ فلانی ہو، کس نے کہا؟ خود. علم حضوری. یہ بھی علم حضوری. کون؟ وحی بھی علم حضوری ہے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کبھی یہ پڑھا جاتا ہے. رسول سے مراد یہاں پر ملائکہ آتا ہے اور اس کلام کو پڑھتا ہے، نبی سنتا ہے. صحیح. اور لیکن یہ کہ ہر کوئی نہیں میں نے عرض کیا ہر کوئی، یہ علم حضوری ہے. یہ بولنا اور سننا حصولی نہیں ہے. یہاں ساؤنڈ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ساؤنڈ اور وائبریشن یہ چیزیں نہیں ہے، یہ حضوری ہے، میٹا فزیکل ہے چیزیں. تو فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قرآن، جب ہم قرآن آپ کو پڑھے آپ اس کو فالو کرو. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ وحی کیا ہے؟ رسول کریم، ایک بزرگوار فرشتے کا قول ہے. پس نے قول بتا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سنگین قول آپ کو. پس 2 چیزیں حضوری ہے اور کلام ہے، قول ہے. وحی کیا ہے؟ ایک قول کلام ہے اور حضوری کی صورت میں. اس میں
فزیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے. من کان عدوا لجبرائیل فإنه نزل على قلبك بإذنه. ٹھیک ہے. جبرائیل نے قرآن کو رسول کے روح مبارک پہ نازل ہوا کیا. نزل به روح الامین علی قلبک. بله. بس نبی کس طرح وحی کو سمجھتا ہے؟ آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، دل میں لیتا ہے. لیکن کون؟ غیر مادی، میٹا فزیکل، نہ فزیکل. جس طرح امیر المومنین کو فرمایا نا انہیں، ارائیت اللہ علیہ السلام، ارائیت اللہ، آپ نے خدا کو دیکھا؟ اس نے کیا فرمایا؟ افعبد الذی ما لا ارى، مگر میں اس کی بات کروں جس کو میں نے نہ دیکھا ہو. پھر میں لم تراہ العیون بمشاہدۃ الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھتی. بارات القلوب حقائق الایمان، اس کو روح دیکھتی ہے اپنے ایمان کی آنکھ سے. یہاں بھی آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، صحیح ہے نا؟ آنکھ سے دیکھتا فرشتے کو، اور کان سے سنتا فرشتے کی آواز کو، دل سے اس کو دیکھتا، مشاہدہ کرتا ہے. یہ دل و آنکھ و کان کون سے ہیں؟ میٹا فزیکل ہے، روحی ہے سب. بس میٹا فزیکل میں، علم حضوری میں کوئی شک نہیں ہوتا. آپ کو شک ہے میں ہوں اپنے بارے میں؟ آپ نام مثلا علی احمد ہے، ٹھیک ہے، غلام احمد ہے، تو اس کو شک ہے کہ وہ غلام احمد ہے یا نہیں؟ کسی کو اپنے پہ شک ہوتا ہے؟ کیوں؟ علم حضوری ہے. حضرت کا بھی علم حضوری ہے. نبی کو جو وحی ہوتی ہے وہ علم حضور، اس میں شک و گنجائش کی بات ہی نہیں ہے. بس یہ دیکھنا بھی کس طرح ہے، دوسرا نہیں دیکھ سکتا. آپ کو ایک علم حضوری کیا ہو جائے، کنٹیکٹ ہو جائے کس کے ساتھ؟ ہاں، یہ کلام جو میں نے بات کہی ہے ملا صدرہ نے مفات الغیب میں جلد 1 میں کہا، علامہ طباطبائی المیزان میں اور جلد 15 میں کہا. علامہ مصباح یزدی نے قرآن شناسی میں، مطلب کہ ہمارے بعض بڑے بڑے بزرگان کا قول ہے. اور آپ کو یہ عرض کروں کہ اس میں خطا بھی نہیں ہوگی. یہاں پر 2 مطالب ہیں ہمارے. کتنے؟ 2 مطالب. ایک، ہم وحی کو بیان کریں گے نظریہ فلسفی کے تھرو، ٹھیک ہے، اور دوسرا معرفت شناسی کے تھرو، ایپسٹمالوجی، فلاسفیکل اور ایپسٹمالوجی کے تھرو. یہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے. ابھی کیفیت نزول وحی، وحی کیسے نازل ہوتی تھی نبی پر صلوات اللہ علیہ. آپ کو معلوم ہے یہ آپ ہماری تاریخ میں آیا ہے، روایت میں آیا ہے، جب وحی نازل ہوتی تھی مستقیم، سٹریٹ، سیدھے، خدا خود کنٹیکٹ کرتا تھا کس کے ساتھ؟ روح نبی، قلب نبی کے ساتھ. کلیئر؟ تو اس وقت پیغمبر کی حالت کیا ہو جاتی تھی صلوات اللہ علیہ؟ سنگینی احساس کرتے تھے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، بدن مبارک گرم ہو جاتا تھا. 2. نمبر 3، پیشانی سے پسینہ نکلتا. نمبر 4، اگر سوار ہوتے تھے کسی گھوڑے ووڑے پہ تو وہ گھوڑا بیٹھ جاتا تھا سنگینی کی وجہ سے، اور وہ ناف اس کی زمین تک پہنچ جاتی تھی. جیسے پیغمبر گھوڑے پہ سوار، ایسا ہوا، اور اس حالت میں حضرت پر گشت سی حالت آ جاتی تھی، اور دست مبارک صحابی جو وہاں ہوتا تھا اس کے سر پہ رکھ تاکہ سنبھل جائے. ٹھیک ہے، یہ کیفیت ہوتی تھی کب؟ جب مستقیم کیا ہو جاتی تھی، رخسار حضرت کے کھچ جاتے تھے. ظاہر تو ہمیں نہیں معلوم، اندر تو نہیں، یہ ظاہری ہے. رخسار کھچ جاتے تھے اور رنگ چینج ہوتا تھا، رنگ چینج ہوتا، اور سر مبارک کو نیچے رکھتے تھے، اس طرح نیچے رکھتے تھے. اور حالانکہ اصحاب بھی ایسا ہی کام پیغمبر کو دیکھ کر
وہ بھی اسی طرح کا ایکشن کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اتنا ہی ہے. جب میں نے کہا علم حصولی نہیں ہے، اس میں خطا نہیں ہے، علم حضوری ہے، اور یہ طلب ہے، اور نبی کا جو کس کے ساتھ خدا سے کانٹیکٹ، اور اس میں خطا، شک، گنجائش، خوف وغیرہ نہیں ہے. لیکن مسلمانوں نے اس میں داستانیں گڑھ لی. کیا داستانیں؟ تقریباً ڈیکیڈز، ٹینز آف روایات کی ہے نقل. اس میں بتایا کہ پیغمبر صلوات اللہ علیہ نعوذ باللہ جیسے اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوئے حضرت جبریل میں تو وہ ڈر گئے. اور ہاں، حضرت عائشہ سے صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، تبری میں ہے، اور دوسری کتابوں میں ہے. ایک نہیں، 10 ہمارے پاس روایت ہے. ان میں سے ایک حضرت عائشہ سے نقل کیا کہ وہ پیغمبر جب گئے، وہ جاتے تھے کہاں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، غار حرا جاتے تھے، پھر کبھی پھر واپس آتے تھے، اور وہاں پھر جناب علی ایک دفعہ نہیں آئے، دیر ہو گئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ پریشان ہوئی سلام علیہ، تو پھر کہا ایسا واقعہ ہوا، میں ڈرا ہوں. صحیح. تو وہاں کیا ہوا؟ وہاں یہ ہوا کہ جبرائیل نے پکڑ لیا کس کو؟ رسول اللہ کو، ایسے مچوڑا ان کو، جھنجھوڑا ان کو، پڑھو. حضرت رسول کا میں جانتا نہیں ہوں پڑھنا. تو کہا دوبارہ ان کو پریشر دیا تو ساری قدرت ختم ہو گئی پیغمبر کی بدن کی. پھر چھوڑا، پھر کہا اب پڑھو. اس نے کہا مجھے نہیں آتا پڑھنا. تیسری مرتبہ اس طرح جھنجھوڑا، ساری قدرت ختم ہوئی. پھر کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو یہ 5 آیتیں پہلے پڑھ لی، اور پھر پیغمبر نے پڑھی. وہ چھوڑ دیا، اور پھر پریشان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اور شک و شبہات میں حضرت خدیجہ کے پاس. حضرت خدیجہ سلام علیہ کہ کیا بات ہے، کہ اس طرح مجھے یہ حالات، مجھے کپڑا دے دو، کچھ مجھے ڈھانپ لو، میں بہت ڈرا ہوا ہوں اور خوفناک حالت میں. تو حضرت نے دے دیا، اور پھر کہا نہیں، کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے شیطان آ گیا ہو، تو اس نے مجھے وسوسہ کیا ہو. اس نے کہا نہیں، آپ گھر والوں، رشتہ داروں کے ساتھ نیک ہو، اور آپ لوگوں کو مدد کرتے ہو، آپ سخی ہو، آپ غریبوں کی مدد کرتے وغیرہ، خدا آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اور یہ انشاءاللہ آپ حق پر ہو، تو میں آپ کی مشکل حل کروں گی، آپ گھبراؤ نہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت خدیجہ ان کو لے کے گئی سلام علیہ ورقہ ابن نوفل کے پاس، جو ان کے چچیرے بھائی تھے. بوڑھے آدمی تھے اور نابینا ہو چکے تھے، وہ مشرک تھے، اور پھر فترت کے زمانے میں قبل از بعثت مسیحی بن گئے تھے. عبری زمانے پر میں جانتے تھے، عبری ہبرو، اور پھر اس میں انجیل پڑھتے تھے، مطالعہ کچھ داستانیں واستانیں سنی تھی. تو اس کے پاس لے گئے، یہ تیرا برادر ذرا بھتیجا جو ہے، اس کو ذرا اس نے کیا دیکھا؟ ہاں بھتیجے کیا دیکھا ہے بتاؤ. میں خلاصہ اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی میں نے اس طرح دیکھا، واقعہ بتایا. کہا ہاں یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوتا تھا علیہ السلام، اسے کلیم اللہ پر نازل ہوتا تھا. تو آپ نبی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں. اب میں پہلی مرتبہ سارا خوف چلا گیا مجھ سے، اب مجھے اطمینان ہوا ورقہ کے کہنے سے کہ میں نبی ہوں، یہ شیطان نہیں ہے، اور خوف بھی چلا گیا. تو یہ جناب علی اس طرح کی داستانیں ہیں، لیکن یہ داستانیں غلط ہے. اول یہ کہ حضرت عائشہ 4 یا 5ویں بعثت کو پیدا ہوئی. یہ کیس کب کا ہے؟ اول بعثت کا ہے. تو وہ 4 یا 5ویں بعثت کو پیدا ہوئی ہے، نہ کہ بڑی تھی. صحیح ہے. وہ انہوں نے پاس خود نہیں دیکھا، شاہد عینی نہیں ہے
کسی اور سے سنا، اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کس سے سنا، تو اس کا ذکر ہونا چاہیے جس نے مشاہدہ کیا ہے واقعہ، پس یہ مرسلہ بنے گی، حدیث مرسلہ۔ حدیث مرسلہ ضعیف ہے، اس پہ عمل نہیں کر سکتی، ٹھیک۔ اور جناب علی دوسرا یہ کہ یہ حدیث جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اور اس میں جو پھر آپ کو میں نے بتایا نبی یہ جو وحی ہے علم حضوری ہے، اس میں شک نہیں ہوتا، ہوتا شک نہیں، گنجائش علم حضوری علم حصولی میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ شیطان آ ہی نہیں سکتے کس کو؟ پیغمبر کو، وہ خدا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح، ہاں۔ تو پھر یہ کہ جھنجھوڑا ان کو، جھنجھوڑنے کی ضرورت، اس سے کہا تو پڑھو، اگر یہ کہ پیغمبر کو پڑھنا ہے کسی قرآن کسی تختی پہ لکھا ہوا ہے، جھنجھوڑنے اور پاری ان کی قدرت نکال دے، وہ تو ڈر جائے، وہ کہاں، وہ ان کو بھی معلوم ہے جی یہ پڑھنا نہیں جانتے، اسے کیا کہیں گے پڑھنا۔ اور دوسرے کی جو میں پڑھ رہا ہوں اقرا بھی اس میں یہی پڑھو، تو وہ تو پیغمبر جھنجھوڑی کے بغیر ہی کہے گا، چھوٹا بچہ بھی کہے گا ویسا، جھنجھوڑنے کی ضرورت، یا جھنجھوڑنا اس لیے ہے کہ اس میں خدا میٹا فزیکل پاور کر دے گا اور وہ پڑھ پائے گا، تو اس کو جھنجھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، خدا ایسے بھی وہ کام کرے گا۔ تو یہ جو ہے اس لیے یہ عقل مانتی نہیں ہے۔ اور ورقہ بن نوفل بھی اگر اتنے پیغمبر والی صلاحت رکھتے تھے تو تیسری چوتھی بعثت کو وہ دنیا سے گئے، ہاں جی، تو اس نے خود اسلام لانا تھا نا، سارے کہتے کافر مر گیا، نصرانی مر گیا، بڑی بڑی جو ان کے علماء ہیں سنت کے، وہ سارے کیا کہتے ہیں، وہ نصرانی مارا، وہ مسلمان نہیں مارا۔ ہمارے پر روایت بھی ہے انہی اہل سنت کی، مراد بردان کی، اس میں کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، اس کو ورقہ نے کتنی مرتبہ دیکھا کہ اس کو وہ اذیت کر رہے ہیں مشرکین مکہ اور ٹارچر کر رہے ہیں، اور وہ احد احد کہہ رہے ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے کہ میں نے سنا ان کو احد احد کرتے ہوئے۔ تو اگر وہ احد احد کر رہے، اسلام کا پیغام آیا، تو نبی کو نبی بتا رہا ہے تو نبی ہے، خود کہا گیا تیرا اسلام، صحیح ہے۔ اور جب کہ پیغمبر کو سیٹرڈے کو جب روایت میں ہمارے سیٹرڈے کو جبریل نازل ہوئے، کس کو؟ پیغمبر کو پھر سنڈے کو بھی نازل ہوئے، اور پھر ٹیوزڈے کو، سوموار یا کیا بولتے ہیں آپ، ہاں ٹیوزڈے کو یہ نازل ہوئے، پھر اس وقت کا تیسرے دن اقرا باسم ربک الذی، تو اتنا ڈرنا کیا تھا، تو پہلے سے وہ جانتے تھے۔ خطبہ قاسیہ میں ہماری روایت میں کہ رسول اللہ کو جوانی میں ہی زمین سے پتھروں سے آواز، السلام علیکم یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، بچپن سے ہی روح اعظم ان کے ساتھ تھا۔ خطبہ قاسیہ میں دیکھیں، وہ اس کو دستور دیتے تھے، پیغمبر کو دستور، پیغمبر اس دستور پہ عمل کرتے تھے۔ وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کے دین پہ، شریعت پہ عمل نہیں کرتے تھے، کس پہ عمل کرتے تھے؟ اپنا دوستو، اس کو آشنائی بچپن سے تھی حضرت جبرائیل کے ساتھ، روح الامین کے ساتھ، تو وہ کہاں ڈرے گا، سمجھیے نا۔ تو نتیجہ ہوا یہ سارے افسانے ہیں۔ صحیح امام مسلم، امام بخاری نے ان کو کیا کیا ہے، مسلم مانا یہ حدیث صحیح ہے، پھر جا کے ایسی توجیحات کی اس کی جو صحیح نہیں اترتی۔ آج اتنا ہی، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الاطہار۔